یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ تو اذان کو بھی سنتا ہو، ندا کو سنتا ہو، مؤذن کی پکار کو سنتا ہو، اللہ اکبر کی صدا کو سنتا ہو، اور پھر تو لبیک نہ کہے، مسجد میں نہ آئے، تو یہ تیرا نہ آنا اللہ کو پسند نہیں ہے، گھر میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسجد کی اہمیت ہے عزیز دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ لا اجد لک رخصتا وفی روایت فعجب، کہ تیرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مساجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، تو وہ ان 5 نمازوں کو ہمیشہ وہاں ادا کرے جہاں سے ان کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے۔ جو مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ نمازیں 5 وہاں جا کر کے ادا کرے جہاں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لی، مسجد کے پڑوس میں کہیں بیٹھا ہے وہیں پڑھ لی۔ آج یہ چلتا ہے، سرعام چلتا ہے، مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ بہرحال مساجد میں آنا ہی ہوگا۔ فرمایا اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع کیے ہیں، اور یہ نمازیں بھی انہی میں سے ہیں، اور اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دو، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا ایک آدمی اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہو، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کوئی بھی شخص جو اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ان مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے، اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دیکھتے تھے کہ با جماعت نماز صرف وہ نہیں پڑھتا تھا جو منافق ہوا کرتا تھا، جس کے اوپر نفاق کا دبا لگا ہوا ہوتا تھا، باقی ہر شخص آتا تھا مسجد میں، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو رینگ کر 2 بندوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر کے آیا کرتا تھا اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تھا۔ چلا نہیں جاتا، معذور ہے، لیکن پھر بھی مسجد کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ یہ جو تمہاری مساجد ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ کائنات کی اس دھرتی کے سینہ کے اوپر اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین جگہ ہیں، وہ مساجد ہیں۔ اس لیے مساجد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا جیسے تیسے بھی آنا پڑے تو مسجد کے اندر ہی آ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض نمازوں میں نہ پایا تو آپ نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے اس مصلی کے اوپر کسی اور شخص کو کھڑا کر دوں جو آپ کو جماعت کی نماز پڑھائے، اور میں چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں کے اندر کہ جن کے ہاں لوگ تو آباد ہیں، جو گھر تو رہنے کے قابل ہیں، لوگ رہتے ہیں، عوام ان کے گھروں میں رہتی ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں آتی۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ آنے والوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دوں۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ وعیدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث، کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے گھروں میں ویسے آگ لگ چکی ہے، آپ نے اس وقت فرمایا تھا میں اس لیے نہیں جلاتا، میں دیر نہ کروں، جلا کر کے راکھ بنا دوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان گھروں کے اندر بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ بوڑھے افراد ضعیف بھی ہوں گے، جس وجہ سے میں ان کا خیال کر رہا ہوں، وگرنہ یہ بات معاف کرنے والی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیز دوستو بھائیو، یہ رحمت للعالمین نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، احسان کرنے والے، اور اپنوں کی باری آئی تو جلانے کا حکم دے دیا کہ میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دوں۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بات جو ہے سخت ہے، غیر معمولی ہے۔ اگر یہ بات معمولی ہوتی کوئی بات نہیں بھی، جہاں کوئی بیٹھا ہے وہیں پڑھ لو۔ ویسے تو آپ نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے چند فضیلتیں عطا کی جو باقی نبیوں کو نہیں دی، ان میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہوگا وہ وہی نماز کا وقت ہو جائے، اذان پڑھے اور تکبیر پڑھے اور نماز کو ادا کر دے۔ لیکن اگر آبادیوں میں ہے تو پھر مساجد میں آنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی جماعت کے ثواب، نماز کا ثواب اس نماز سے 20 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جسے وہ گھر میں یا بازار میں اکیلے پڑھے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اور نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کا ایک ایک درجہ بلند اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ عزیز دوستو، پھر جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس وقت تک حالت نماز میں رہتا ہے۔ ابھی وقت نماز نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی بھائی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے حالت نماز میں ہے۔ پھر فرمایا وہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے کسی اچھے آدمی کی دعا لینی ہو تو فرشتوں سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان کی دعائیں لیجئے۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اپنی جگہ پر مصلی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ اور دعائیں کیا ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ گناہ گار ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور فرشتوں کی ہوئی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں رد نہیں کیا کرتے، اور وہ اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک یہ کسی کو اذیت نہ پہنچا دے یا اس کا وضو ختم نہ ہو جائے۔ برابر یہ قیمتی 3 دعائیں فرشتے بار بار مسلسل اس بندے کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور ہمیں تو رحم کی ویسے بھی بڑی ضرورت ہے، ہر بندے کو ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم پریشان حال لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کا ہر وقت ہمارے اوپر برسنا لازمی ہے، تو آئیے مساجد کے اندر بیٹھیے، نماز پڑھ کر کے ویٹ کیجئے، فرشتوں کی دعاؤں کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیجئے۔ عزیز دوستو بھائیو، اسی طرح اور بہت ساری فضیلتیں، جب تک وہ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھا رہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کی حالت میں فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس طرح پہلے بیان کی ہے، کسی نے کہا تھا کہ جب آپ اتنی دور سے آتے ہیں تو ایک گدھا خرید لیجئے۔ فرمایا گدھا نہیں خریدوں گا، سواری نہیں خریدوں گا، میں اپنی سواری پر نہیں آنا چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ کے اوپر، اشراق تک بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حج اور عمرے کا ثواب ہم لے سکتے ہیں، کسی بھی کام سے اللہ نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، صدقہ اخراج بہت کیا کرتے تھے۔ غریبوں نے آ کر کے شکوہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیجئے، ہم پلہ ہو جائیں، غریب ہیں، غربا ہیں، اتنا خرچ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تمہیں اللہ ان خرچ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اب وہ جو غربا تھے وہ بیٹھ گئے، ان کو جب ان امیروں نے دیکھنا تو بھائی تمہیں کس نے یہ کہہ دیا ہے ایسے ایسے کرو؟
چلتے چلاتے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان امیروں کا مقابلہ کرنا ہے جو صدقہ و خیرات بے تحاشا کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسے ایسے ذکر کرنا شروع کر دو۔ اب ان لوگوں نے بھی وہی مجلس لگا لی، عمراء نے، امیروں نے، اور وہ بھی جو ہیں وہ ذکر و اذکار کی محفلیں سجانے لگ گئے۔ اب وہ غربا پھر آئے، اللہ کے رسول اب کیا کرے؟ عزیز دوستو یہ بھی تو نوٹ کیجئے، نیکی کے اندر صحابہ بڑھنے والے تھے، تقوی کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے والے تھے۔ اگر وہ رشک کرتے تھے یا حسد کرتے تھے تو وہ نیکی کے کاموں میں حسد کرنے والے تھے، تقوی طہارت میں آگے بڑھنے والے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ کسی کے پاس چند ٹکے آ جائیں تو ہم حسد کر کر کے اپنا بھی کچھ نہ چھوڑیں اور اس کے پلے بھی کچھ نہ رہنے دیں۔ نہیں، حسد کرنا ہے، لا حسد الا فی اثنتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مال خرچ کرنے والے کے اوپر کیجئے، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ الہ العالمین، تو نے اس کو مال دیا ہے، یہ تیرے رستے میں اتنا خرچ کرتا ہے، مجھے بھی دے، میں بھی تیرے رستے میں خرچ کروں۔ اس کے لیے دعا اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اور جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کا فرشتہ اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، یعنی میں آپ کے لیے کروں تو فرشتہ میرے لیے کہ اللہ اس کو بھی عطا فرما۔ اس لیے عزیز دوستو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ عمراء پہلے ہی بازی لے جا رہے تھے، آپ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا، ہم ان کے برابر ہو گئے، اب یہ اس وظیفے کے اوپر یہ بھی عمل کرنے لگ گئے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کے اوپر وہ کر دے وہ کر دیا کرتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم یہ کام کر کے حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انتظامات کریں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ کے گھر کے مہمان انشاءاللہ بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولی کتب له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، 2 چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اس کو مستثنیٰ قرار دے دیتے ہیں۔ ایک نفاق ہے، اللہ اس کے اوپر کبھی بھی نفاق کو نہیں آنے دیں گے، اور دوسرا جہنم کی آگ اس کے اوپر اللہ حرام قرار دیتے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آئے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سست ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اس امت کے اندر جنہوں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر، ہم سے تو ایک دن کی نہیں پڑھی جاتی، 40 سال، اور یہاں رسول اللہ نے صرف 40 دن کا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 40 دن پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو کہ جو بندہ بار بار مساجد کی طرف آتا جاتا تم جسے دیکھتے ہو، ایک نماز میں آیا، دوسری میں آیا، تیسری میں آیا، یہ بندہ ایماندار ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ایمان کی گواہی